إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أفضل السفراء حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد عن الصادق عليه السلام شيعتنا خلقوا من فاضل دينتنا وعجنوا بماء ولايتنا يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا صلوات عزیزان محترم، گفتگو اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے اور ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام حقیقی شیعہ کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، اور کل کی گفتگو میں ہم نے یہ کہا تھا کہ عشق اور مودت اگر حقیقی ہو اور صحیح رستے پر ہو تو انسان اس ہدف کو پا لیتا ہے کہ جس کا خداوند متعال اپنے بندے سے تقاضا کر رہا ہے، اور یہ رستہ امامت اور رسالت سے ہو کے گزرتا ہے۔ اور کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو یہ چاہے کہ براہ راست رسالت کے ذریعے توحید تک پہنچ جائے، خدا تک پہنچ جائے۔ نہیں عزیزان محترم، اگر خدا تک پہنچنے کے لیے انسان کسی سیدھے رستے کا متلاشی ہے تو وہ رستہ در اہل بیت سے ہو کر گزرتا ہے۔ اسی لیے میرے رسول جب بھی مسجد النبی جاتے تھے، جو مرکز تبلیغ اسلام تھا، تو وہاں پہنچنے سے پہلے در اہل بیت پر رک کر سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پر سلام ہو۔ نبی کیا بتانا چاہتے تھے؟ نبی یہ بتانا چاہتے تھے کہ دین کا، شریعت کا، فقہ کا، خدا کا، توحید کا، الہیات کا رستہ اگر کہیں سے ہو کے گزرتا ہے تو وہ در زہرا سے ہو کے گزرتا ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد صلی علی محمد آل محمد۔ حقیقی رستہ یہی ہے۔ انسان اگر خدا تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے پہلے اہل بیت سے اپنی محبت اور مودت کا اظہار کرنا ہوگا۔ عزیزان محترم، جس معاشرے میں اہل بیت علیہم السلام موجود نہ ہوں، وہ معاشرہ، میں نے پہلے بھی کہا کہ تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہاں ہر طرح کا زوال پیدا ہو جاتا ہے، ہر طرح کا زوال۔ امام معصوم اہل بیت علم کے کمال پر ہیں،
جس معاشرے میں علم کا کمال نہیں ہوگا اس معاشرے میں علم بھی نہیں ہو سکتا. معلومات ہو سکتی ہیں، معلومات ہو سکتی ہیں لیکن علم نہیں ہو سکتا. آج کے دنیا میں بھی ہم اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس معلومات کا انبار لگ گیا ہے، علم نہیں ہے. کیونکہ انسان اس وقت عالم اور دانا بنے گا، اس وقت مدبر اور مفکر بنے گا جب وہ در اہل بیت پر اپنا سر جھکائے گا. جس نے در اہل بیت پر سر نہیں جھکایا اس کے پاس معلومات کا خزانہ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ عالم نہیں ہو سکتا، مدبر نہیں ہو سکتا، مفکر نہیں ہو سکتا. اور آج کے زمانے میں یہ بات ثابت شدہ ہے، وہ تمام تر معاشرے جہاں پر امام موجود نہیں ہے، معلومات کا خزانہ موجود ہے، وہ ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں. ٹیکنالوجی میں، سائنسز میں، سائنسی علوم میں، ہر طرح کے علم میں ترقی کرتے تو چلے جا رہے ہیں لیکن ان کی مشکلات میں بھی ہر روز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ان کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، ان کے مسائل بڑھ رہے ہیں، مشکلات بڑھ رہی ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ تونگر سمجھنے لگ گئے ہیں اور مشکل کشا کا در چھوڑ کر یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ ہم اپنی مشکل خود حل کر لیں گے. عزیزان محترم، ایسا معاشرہ جہاں پر ولایت موجود نہ ہو، امامت موجود نہ ہو، وہ معاشرہ زوال کا شکار رہتا ہے. اسی لیے جب بعد رسول امامت کے در کو چھوڑا گیا تو وہ شہر جو رسول اللہ کی تبلیغ کا مرکز تھا، وہ شہر جس نے مکہ سے نکلنے کے بعد رسول اللہ کو اپنی آغوش میں لیا، وہ شہر جس میں رسول اللہ نے رہتے ہوئے اسلامی دنیا کی اسٹریٹجی بنائی، حکمت عملی بنائی، وہ شہر جہاں رہتے ہوئے میرے آقا رسول ختم مرتبت نے پورے اسلامی معاشرے کو قائم کیا، مشرکوں سے جنگیں لڑیں، یہود و نصارہ کے اوپر تسلط قائم کیا، وہ شہر کہ جہاں سے علم و حکمت کے سوتے پھوٹتے تھے، اور پوری دنیا میں اسلام جس شہر سے ایکسپورٹ ہوا، صادر ہوا، وہ شہر جہاں سے حکمتوں کے باب صادر کیے گئے، وہ شہر کہ جہاں پر تقدس اور انسانی جان کے اہمیت اور اس کے اقدار کے نئے نئے طریقے رسول اللہ نے سکھائے. اسلامی معاشرہ تو اس قابل نہیں تھا نا کہ جہاں پر رسول بیٹی کا تذکرہ کریں، عورت کا تذکرہ کریں اور وہ معاشرہ آ کے پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا تھا. لیکن اسی مدینہ میں رہتے ہوئے رسول اللہ نے معاشرے میں عورت کے مقام و منزلت کو بتایا، اسی معاشرے میں رہتے ہوئے حلال و حرام کی تمیز بتائی، اسی معاشرے میں رہتے ہوئے خدا کا دین سکھایا، اسی معاشرے میں رہتے ہوئے خلافت الہیہ کا کانسیپٹ دیا، اسی معاشرے میں رہتے ہوئے یہ بتایا کہ نبی اور رسول کون ہوتا ہے، اسی معاشرے میں رہتے ہوئے یہ بتایا کہ ایک مسلمان کتنا شجاع اور جرت مندانہ اقدام کر سکتا ہے، اسی معاشرے میں رہتے ہوئے رسول ختم مرتبت نے یہ بتایا کہ انسان کی عزت کس طرح کی جاتی ہے، اسی معاشرے میں رہتے ہوئے رسول اللہ نے ہمیں اقدار دی، کہا ایثار اس چیز کو کہتے ہیں، قربانی اس چیز کو کہتے ہیں، بھائی چارہ کس طرح قائم ہوتا ہے. دنیا میں آج جتنے بھی اخلاقی اقدار ہیں وہ کہاں سے نکلے؟ مدینہ منورہ سے. لیکن رسول اللہ کے جانے کے بعد مدینہ کے حالات کس طرح کے ہیں؟ مدینہ کے حالات کس طرح کے ہیں؟ راوی کہتا ہے کہ مدینے میں گیا، بازار لگا ہوا تھا، بازار کے بیچوں بیچ ایک شخص سرما بیچ رہا تھا اور سرمے کے فضائل بیان کر رہا تھا. سرمے کے فضائل کہ یہ لگاتے ہی اگر کوئی ماں کے پیٹ سے بھی اندھا پیدا ہوگا تو اس کی آنکھیں آ جائیں گی. اب مسلمان ہے نا، بیچنے کو آئے تو شیشے کے ٹکڑے کو بھی ہیرا بنا کے بیچ دیتا ہے. مسلمان ہے نا بھائی، یہ سرما لگانے سے آپ کے اگر آپ جو ہے نا وہ بائی برتھ بھی اگر بلائنڈ ہیں تو آپ کی یہ مشکل ختم ہو جائے گی. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ
جو خود سرما بیچ رہا ہے اس کی ایک آنکھ میں کچھ مشکلات ہیں، مشکل ہیں، اور دوسری آنکھ بالکل بند ہے۔ تو میں نے اسے مخاطب کیا، اسے کہا کہ بھائی جو سرما آپ بیچ رہے ہیں، یہ مدینے کے حالات بتا رہا ہوں، صدر کے حالات نہیں بتا رہا امپریس مارکیٹ کے، مدینے کے حالات بتا رہا ہوں۔ کہا کہ بھائی یہ جو سرما آپ بیچ رہے ہو تو خود کبھی اپنے اوپر بھی استعمال کیا؟ اگر تمہارا سرما اتنا ہی اچھا ہے تو سب سے پہلے تو تمہیں ٹھیک ہونا چاہیے تھا۔ بیچنے والے نے ایک مرتبہ ہجوم کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو یہ کتنا جاہل آدمی ہے، میری آنکھیں بغداد میں صحیح ہوئی ہیں، مدینے میں میری آنکھیں کیسے صحیح ہوں گی؟ میری آنکھیں بغداد میں خراب ہوئی ہیں تو یہ مدینے میں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ مجمع نے جب سرما بیچنے والے کی بات کو سنا تو انہوں نے، راوی کہتا ہے، مجھے پکڑ کے اتنا مارا کہ میری سانسیں رک گئیں اور بڑی مشکل سے میں ان کے ہاتھ سے نکل کے چنگل سے باہر آیا۔ یعنی وہ جو علم و حکمت کا باب ہے، وہ شہر جہاں سے علوم اسلامی کے سوتے پھوٹ رہے ہیں، علم کی حکمت کی کرنیں نکل رہی ہیں، بعد رسول اس کے حالات کیسے ہیں؟ اور نہ صرف مدینہ، پورے اسلامی معاشرے کے حالات اس طرح کے ہیں۔ یزید بن عبد الملک بن مروان حکم، مروان کا پوتا یزید ابن عبد الملک، تاریخ نے لکھا کہ جب خلافت اسلامیہ اس کے ہاتھ میں آئی ہے، نواں خلیفہ ہے یہ بنو امیہ کا، نواں خلیفہ بنو امیہ کا، اور اس کا دور کون سا ہے؟ تقریباً امام صادق اور امام کاظم کا دور ہے۔ کہا یہ جب بادشاہ، یہ جب خلافت کو اس کو ملی ہے تو اس نے عیاشی کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں کیا۔ خلیفۃ المسلمین، جو پسند کرتا ہے کہ اسے امیر المومنین کہہ کے پکارا جائے، امیر المومنین کہہ کے پکارا جائے، عیاشی میں غرق، 31-32 سال کی اس کی عمر ہے، 36 سال کی عمر میں مر گیا، اور عیاشی میں اپنی غرق ہے۔ اتنا زیادہ عیاش ہے کہ ہر وقت اس کے ساتھ 2 کنیزیں رہتی ہیں، حبابہ اور سلامہ، 2 نام ہیں، حبابہ اور سلامہ، 2 کنیزیں ہیں جو اس معاشرے کی بہت خوبصورت کنیزیں ہیں۔ حبابہ نے ایک دن اشعار لکھے ہیں، عشقیہ اشعار لکھے ہیں۔ میں ممبر کا تقدس کا بہت قائل ہوں، اشعار نہیں پڑھوں گا، لیکن ان کا مفہوم اتنا زیادہ دلگیر تھا کہ یہ وجد میں آ گیا، اپنے آپے سے باہر ہو گیا، اور اس نے چیخنا شروع کر دیا کہ حبابہ تو نے میری جان لے لی، جی چاہتا ہے کہ ان اشعار پہ اپنی جان دے دوں۔ حبابہ نے پلٹ کے یہ کہا کہ امیر المومنین، ابھی حکومت اسلامی کو آپ کی ضرورت ہے، حکومت اسلامی کو آپ کی ضرورت ہے، لیکن امیر اگر کسی دن آپ مر گئے تو یہ خلافت آپ اپنے بعد امام کس کو بنا کے جائیں گے، خلیفہ کس کو بنا کے جائیں گے؟ ایک مرتبہ وجد میں جھومتے ہوئے یزید بن عبد الملک نے کہا کہ اس دنیا میں تم سے بہتر کون ہے، بخدا مر گیا تو تم میرے بعد خلیفہ ہو۔ یہ اسلام کا حال تھا۔ ہم کتنی بڑی نعمت اور برکت سے بھری ہوئی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ اس کی دوسری کنیز سلامہ، جسے اس نے کسی سفر میں دیکھا ہے، پسند آ گئی ہے، اس کے مالک سے 20,000 دینار کے عوض خریدا ہے اسے، اور کہاں رہتی ہے؟ مدینے میں، اور اسے خریدنے کے بعد اپنے پاس بلایا ہے شام۔ جب یہ مدینے سے رخصت ہو رہی ہے نا عزیزو، تو پورا مدینہ دروازے پہ کھڑا ہو کر اسے الوداع کہہ رہا تھا، اور وہاں پر اس نے ساز و طرب کی محفل سجائی ہے جس میں یہ گانا گا رہی تھی، اور مدینے والے اس کی جدائی میں رو رہے تھے۔ کون سا مدینہ؟ جہاں پر رسول دفن ہے، جہاں پر ممبر رسول آج بھی موجود ہے۔
قبر رسول آج بھی موجود ہے، علامت رسول آج بھی موجود ہے۔ جب تک دنیا باقی رہے گی خوشبوئے رسول اس مدینے میں باقی رہے گی۔ سونگھنے والے تو بنے، احساس کرنے والے تو بنے۔ امام وقت کا جب احساس ہوگا تو امام نظر بھی آئیں گے، محسوس بھی ہوں گے۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، اور اسی دور میں شیعیان حیدر کرار کس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں، کس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے مولا نے ایسے ہی تو بشارتیں نہیں دے دی ہیں نا اپنے شیعوں کو۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صرف دل میں ہمارا بغض رکھتا ہو، جہنم کی آگ ہے اس کے لیے۔ کوئی اگر دل میں بغض رکھتا ہو اور زبان سے بھی اس کا اظہار کرے، اس کے لیے بھی جہنم کی آگ ہے۔ اور کوئی اگر دل میں بغض رکھتا ہو، زبان سے بھی اس کا اقرار کرے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے بھی ہمارے خلاف عمل انجام دے، اس کے لیے جہنم ہے، جہنم کی آگ۔ کہتے ہیں تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے، میرے جملے نہیں ہیں، روایت کے جملے، تینوں میں کوئی فرق میرے مولا نے بیان نہیں کیا۔ جہنم کی آگ، دوزخ کی آگ ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر کوئی صرف دل میں ہماری محبت رکھتا ہو، اس کے لیے جنت ہے۔ کوئی ہمارا شیعہ جو دل میں محبت رکھتا ہو اور زبان سے بھی اظہار کرے، تو اس کے لیے جنت میں درجات ہیں۔ جہنم والوں کے لیے کیا تھی؟ صرف آگ تھی۔ جنت والوں کے لیے درجات ہیں۔ اور آگے بڑھ کے مولا فرماتے ہیں، اور اگر کوئی دل میں ہماری محبت رکھے، زبان سے اس کا اقرار کرے، اور اپنے ہاتھوں سے ہمارے ساتھ ہمارے دشمنوں کے خلاف جنگ میں شریک ہو، اس کے لیے جنت میں وہی درجہ ہے جو ہمارا درجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جنت میں ہمارے ساتھ رہے گا اسی درجے پہ جس درجے پہ ہم۔ ایسے ہی تو امامت نے درجات نہیں دے دیے نا، درجات نہیں دے دیے۔ یہ درجہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ کل بھی عرض کیا تھا، محبت اور ایمان کا نتیجہ ہے۔ انسان امام وقت پر ایمان کامل لے آئے، اس کے سامنے پھر کوئی مشکل نہیں رہتی، کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ توحید مفضل نامی کتاب بازار میں موجود ہے۔ جتنے بھی مومنین ہیں انہیں چاہیے کہ ایک مرتبہ توحید مفضل کا مطالعہ ضرور کریں، اور اپنی محفلوں میں مباحثے کریں، اس کتاب کو لے لیں، ہر جگہ جہاں پر بیٹھیں 10 منٹ 5 منٹ اس سے گفتگو کریں کہ امام نے توحید سے متعلق کیا فرمایا ہے۔ جناب مفضل ابن عمر میرے مولا اور آقا امام صادق علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، اور وہاں پر لوگوں کے توحید کے بارے میں اعتقادات کے لیے بات کرتے ہیں اور مایوسی کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں مفضل تم پریشان نہیں ہو، ہم تمہیں بتائیں گے، کل آنا۔ مفضل اگلے دن صبح پہنچے میرے مولا کے پاس۔ میرے مولا نے کہا مفضل لکھنا شروع کرو۔ 4 دن میرے مولا نے جناب مفضل کو تحریر کروایا، املا کروایا، اور جناب مفضل نے اسے لکھا، اور وہ بعد میں کتاب کی شکل میں آ گیا کہ توحید کیا ہے۔ امام صادق نے جناب مفضل ابن عمر کو یہ لکھوایا کہ توحید کیا ہے، اور وہ اب اس کے ترجمے ہو چکے ہیں، کتاب موجود ہے۔ آپ میں سے جس کو موقع ملے، جتنا موقع ملے، اپنے برابر میں رکھیں، اپنے سرانے رکھیں، اپنے موبائل میں رکھیں، تھوڑا سا مطالعہ اس کا کریں کہ میرے مولا نے کتنے معجزاتی طور پر آسان لفظوں میں توحید سکھا دی ہے۔
امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں امام کاظم صلی اللہ علیہ محمد کا بھی دور دیکھا ہے، اور امام کاظم کے دور میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ ہشام ابن احمد میرے مولا کے صحابی ہیں امام کاظم کے، بس میں ان کی فضیلت بتانے کے لیے کہ کس مرتبے پر ہیں جناب مفضل یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ کہا کہ میں گیا اور میرے ذہن میں بس ایک ہی سوال تھا کہ مفضل کی شخصیت بالآخر کیسی شخصیت ہے؟ تاریخ نے ایک بڑی مبہم شخصیت لکھا ہے، بعض افراد ان کے بارے میں برا لکھتے ہیں، بعض افراد اچھا لکھتے ہیں، لیکن بس ان کے لیے میرے مولا کا ایک جملہ کافی ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ ہشام ابن احمد گئے اور جا کر میرے مولا سے کہا کہ میرے مولا جا رہے ہیں اور یہ دل میں خیال ہے کہ جناب امام کاظم سے پوچھوں گا کہ یہ شخصیت کس طرح کی ہے۔ کہتے ہیں میں گیا، گھر گیا، پتہ چلا کہ وہ اپنے کھیتوں میں ہیں مولا، سخت گرمی کے دن تھے، پسینے میں شرابور ہیں میرے مولا، اور اپنے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں۔ میں جیسے ہی پہنچا میں نے سلام کیا، میرے مولا نے جواب دیا، اور ابھی میں اس سے پہلے کہ اپنا سوال پوچھتا میرے مولا نے ایک مرتبہ پڑھ کے کہا ہشام مفضل جیسا بہترین آدمی روئے زمین پر نہیں، ویسا بہترین آدمی روئے زمین پر نہیں ہے۔ بخدا ہشام اپنے باپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد میں مفضل ابن عمر کو اپنا باپ تصور کرتا ہوں۔ کتنا بلند مرتبہ ہے کہ امام ایک عام شخص کو اپنا باپ کہیں، اپنی ماں کہیں، اپنا چچا کہیں۔ یہ کس رتبے کے لوگ ہیں، کیا منزلت ہے ان لوگوں کی، انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے جو یہ گزار سکتے ہیں، ہم نہیں گزار سکتے۔ نہیں عزیزان محترم، فارمولہ بہت سادہ سا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تین لوگوں کی اطاعت کرنی ہے، ان میں سے کسی کی بھی اطاعت کرو گے وہ پہنچے گی خدا تک، پہنچنا اسے خدا تک ہے۔ اور یہ اتنے عظیم صحابی ہیں میرے مولا کے مفضل ابن عمر۔ ایک مرتبہ جب مولا نے محمد ابن مقراس جو مولا امام صادق کے کوفہ میں وکیل ہیں، ایک مرتبہ وہ اپنے رستے سے ہٹ گئے، منحرف ہو گئے، امام کو پتہ چلا، امام نے انہیں ہٹا دیا، معزول کر دیا۔ معزول کرنے کے بعد کوفے کے لوگوں میں پریشانی پھیلی، آئے میرے مولا کے پاس، آ کے کہنے لگے مولا محمد ابن مقراس اپنے رستے سے ہٹ گیا، آپ نے اسے معزول کر دیا، تو مولا اب جو ہمارے مسائل ہیں ہم اس کے لیے کس کی جانب رجوع کریں، کس کی جانب رجوع کریں اور کس کے پاس جائیں؟ آپ بہتر ہوگا کہ آپ اپنا ایک وکیل ہمارے پاس بھیجیں جو وکیل ہمارے مسائل کو حل کرے۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے درمیان وکیل کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ مفضل ابن عمر وہاں موجود ہیں، آج کے بعد تمہیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال پوچھنا ہو مفضل ابن عمر سے پوچھو، وہ ہماری حجت ہیں تمہارے درمیان۔ تو عزیزان محترم میں بڑھ کے یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ امام صادق کے دور میں ایک غیر معصوم وقت کی حجت ہو سکتا ہے۔ امام مہدی آخر الزماں کے دور میں جتنے علماء کرام ہیں جنہیں براہ راست امام زمانہ نے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ ان کے دین کو پھیلائیں، کیا وہ حجت خدا نہیں ہو سکتے؟ جب مفضل ابن عمر کے لیے معاشرے میں بہت زیادہ چمگوئیاں شروع ہوئی ہیں، تہمتیں باندھنا شروع کی ہیں، ایک مرتبہ کوفے کے عمائدین کا وفد آیا میرے مولا کے پاس اور آ کے کہنے لگے کہ مولا عجیب و غریب باتیں سننے کو مل رہی ہیں، مفضل جو ہیں وہ کبوتر باز ہو گئے ہیں، شراب خوار ہو گئے ہیں، تارک صلاۃ ہو گئے ہیں، ان کا چوروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ میرے مولا نے اس بات کو سن لیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ ایک کاغذ اور قلم اٹھایا، تحریر لکھی، بند کیا، اپنی مہر لگائی
اور آنے والوں کے حوالے کر دی. کہا جائیے جا کے مفضل ابن عمر کے حوالے کر دیجیے کہ یہ ہم نے اس کے نام خط لکھا ہے. یہ بڑے خوش ہوئے، مولا نے بات سن لی، اپنا آفیشیل اسٹیٹمنٹ دے دیا، اور خوشی خوشی سب کے سب جناب مفضل ابن عمر کے دروازے پہ پہنچے. کھٹکھٹایا دروازہ، مفضل نے دروازہ کھولا، کہا ہم مولا کا پیغام لے کے تمہارے پاس آئے ہیں. اچھا آئیے تشریف لائیے. مہمان خانے میں بٹھایا، کہا مولا نے تمہارے نام یہ پیغام دیا ہے. خط لیا، کھولا، پڑھنا شروع کیا. اب باواز بلند پڑھتے چلے جاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے مفضل یہ جو سامان کی لسٹ ہم نے تمہیں دی ہے یہ جلد از جلد خرید کے ہمیں بھجوا دو. کتنا غصہ آئے گا نا ہمیں اور آپ کو کہ گاڑی بک کرا کے گئے اسلام آباد، اور وہاں جا کے ہم نے اتنا ٹائم لگایا، پھر وقت ملاقات ملا، اور اس کے بعد جب خط لے کے ہم آئے ہیں واپس تو اسٹیٹمنٹ میں نکل کیا رہا ہے کہ بھائی یہ چیزیں خرید کے بھجوا دو. ایک مرتبہ مفضل نے خط پھیرا اور گھما کے لوگوں کو دکھایا، لیجئے آپ بھی پڑھ لیجئے، دیکھیے آپ بھی پڑھ لیجئے. ایک ایک فرد نے خط پڑھا. پڑھنے کے بعد اب پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہیں. مفضل نے اگلا جملہ کہا کہ اچھا تو اب یہ بتائیے کہ کیا کیا جائے، مولا نے تو سامان مانگا ہے. ان عمائدین نے کہا کہ اس میں بہت زیادہ پیسہ درکار ہے، تو ہم آپس میں مشورہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں، ابھی آپ ہمیں اجازت دیں. کہا نہیں ایسے کیسے، میرے مولا نے آپ کو بھیجا ہے، کھانا کھائے بغیر تو جانے نہیں دوں گا. بٹھایا، کھانے کا انتظام کروانے لگے. اتنی دیر میں ان لوگوں کو بلایا جن کے اوپر یہ تہمت و الزام تھا کہ یہ کبوتر باز ہیں اور چور ہیں. وہ جوان آئے، مفضل کے پاس بیٹھے. مفضل نے مولا کا خط دیا، کہا پڑھو اس میں کیا لکھا ہے. خط پڑھا گیا، تخمینہ لگایا گیا، 20,000 درہم سے زیادہ کا تخمینہ لگایا گیا کہ یہ خرچ ہوگا. وہ جوان اٹھے، ابھی کھانے کا دسترخوان لگا ہوا تھا اور یہ عمائدین کھانا کھا رہے تھے کہ وہ جوان 2,000 درہم اور 20,000 دینار کی رقم لے کر جناب مفضل کے پاس واپس آئے. ایک مرتبہ اس رقم کو دسترخوان پہ رکھا اور کہا کہ ان لوگوں کی شکایت مولا کے پاس لے کے جاتے ہو جو اپنا تن من دھن امامت کی راہ میں دینے کو تیار ہیں. بخدا تمہاری یہ نمازیں اور روزے خداوند متعال کو اس کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان محترم، امام سے اتنے قریب ہے مفضل کہ شہر میں فاصلہ ہونے کے باوجود بھی امام کو یہ معلوم ہے کہ مفضل کیا کر رہا ہے، اور مفضل کو یہ معلوم ہے کہ امام کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں. جب مفضل کے بھائی اسماعیل کا انتقال ہوا ہے نا تو اس انداز سے تعزیت دی ہے. آپ کے اور ہمارے گھر میں بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو مقام اور منزلت کو دیکھتے ہوئے گھر سے افراد جاتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا. اگر کسی بزرگ کا انتقال ہوگا تو آپ کے ہمارے گھر سے بھی بزرگ جائیں گے. اگر کوئی بہت عظیم شخصیت ہوگی تو گھر سے معتبر افراد جاتے ہیں. جوان ہوں گے تو جوان جاتے ہیں. جب بھائی کا انتقال ہوا ہے نا تو اپنے بیٹے امام کاظم علیہ السلام کو بھیجا ہے کہ جاؤ مفضل کی خدمت میں ہماری تعزیت پیش کرو. اور امام نے آ کے تعزیت دی ہے کہ اے مفضل آپ کی خدمت میں تعزیت ہے. میرے بابا نے فرمایا ہے کہ مجھ پر بھی ایک اسماعیل کی مصیبت آئی تھی اور میرا بیٹا اسماعیل بھی اس دنیا سے چلا گیا تھا. اے مفضل تم پر بھی خدا نے تمہارے بھائی اسماعیل کی آزمائش ڈالی ہے. جس طرح ہم نے صبر کیا ہے تم بھی صبر کرو. یہ مصیبت تمہاری مصیبت نہیں ہے، ہماری مصیبت ہے. عزیزان محترم، کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری مصیبتیں مولا کی مصیبتیں ہو جائیں اور مولا کی مصیبتیں اور پریشانیاں ہماری پریشانیاں ہو جائیں. یحزنون لحزننا، وہ ہمارے غم میں غمگین رہتے ہیں. میرے مولا نے پہلے غم کا
تذکرہ اس روایت میں کیوں کیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ میرے مولا کے جملے کی چینش بھی، میرے مولا کے جملے کی ترتیب بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ انسان اپنی پوری زندگی میں ہمیشہ مختلف مشکلات کا شکار رہتا ہے۔ جس کی زندگی کا جو لیول ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کے حساب کتاب سے مشکلات کا شکار رہتا ہے۔ کسی کے گھر روٹی پکنے کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے گھر روٹی رکھ کے خراب ہو جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے گھر پیدل چلنے پہ پاؤں دکھنے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو کسی کے پاس گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کمر دکھ جانے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہی مسائل ہیں نا ہماری زندگی کے۔ کسی کا سر اپنے کارخانے میں چلنے والی مشینوں کی وجہ سے دکھتا ہے، تو کسی کا سر سناٹے اور سکوت کی وجہ سے دکھنے لگ جاتا ہے۔ کوئی اپنے گھر میں آ کے سکون کا سانس لیتا ہے، تو کوئی اپنے گھر سے بھاگنا چاہتا ہے کہ میں ذرا نکل جاؤں، ذرا انگلینڈ چلا جاؤں، امریکہ چلا جاؤں، ذرا گھوم کے آ جاؤں، تھوڑا سا سفر کر کے آ جاؤں، میرے دل کی طبیعت تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو گھر پہ آ کے سکون کا سانس لیتے ہیں، یہ پورا دن تھکا ہارا، اب میں آؤں گا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھوں گا۔ تو یہ پریشانیوں کے ہمارے لیولز ہیں، معیارات ہیں نا جو ہمارے سامنے ہیں۔ ہر انسان اپنی اپنی پریشانیاں لے کے بیٹھا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم دن میں اپنی پریشانیوں کو بھول جائیں اور امام کی پریشانی کو یاد رکھیں۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ بہت سادہ ہے۔ جب اپنے دن کا آغاز کریں نا، تو بستر سے اٹھتے ہوئے ہی بس اپنے مولا کو یاد کیا کریں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ سلام ہو اس حسین پر اور اس کے ساتھیوں پر جنہوں نے اپنا بار زندگی امام کے صحن میں لا کے رکھ دیا، اور سلام ہو حسین پر اور حسین کے بیٹے علی ابن حسین امام سجاد پر اور حسین علیہ السلام کے اولاد پر اور ان کے اصحاب پر۔ بس یہ معنی ہے۔ جب ہم اپنے دن کی ابتدا اپنے امام کی پریشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے، فیضان محترم، زندگی میں پھر کوئی پریشانی اور مسئلہ بڑا نہیں لگے گا، بڑا نہیں لگے گا۔ صرف امام سے توسل کرنا ہے۔ اور جتنے میرے جوان یہاں بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، اگر وہ عربی نہیں بھی جانتے تو صبح اٹھ کر اپنے مولا کو ایک سلام ضرور کریں۔ میرے مولا اور آقا امام حسین آپ پر سلام ہو، اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب آپ پر سلام ہو، اے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ پر میرا سلام ہو، اے وقت کی حجت، اے آخری حجت امام زمانہ آپ پر میرا سلام ہو۔ آج میں یہ کوشش کروں گا کہ اپنے دن کو اتنا اچھا گزاروں، اتنا صحیح انداز سے گزاروں کہ جب رات کا وقت ہو نا تو مولا آپ کے چہرے پر، آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو بلکہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو۔ بس عزیزوں، ہمارے لیے تو توسل کے کتنے رستے کھلے ہیں، کتنے رستے کھلے ہیں۔ ہر انسان اپنی پسند کے مطابق اہل بیت میں سے کسی کو چن سکتا ہے، کسی کو بھی چن سکتا ہے، اور چننے کے بعد بخدا اگر اس سے توسل کرے نا تو نتیجہ خدا کی بارگاہ سے ایک جیسا ہی حاصل ہوگا۔ ایران کے قبرستانوں میں آپ جائیں، وہاں پر گمنام شہیدوں کے مزار ہیں، قبریں ہیں، اور ان قبروں کے اوپر واضح الفاظ میں لکھا ہوتا ہے شہید گمنام، یعنی یہ وہ شہید ہے جس کا نام پتہ موجود نہیں ہے۔ پتہ ہے یہ کون جوان تھے؟ ان میں 10 سال 12 سال 15 سال سے لے کر ادھیڑ عمر اور بڑی عمروں کے بھی افراد شامل تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ عہد کیا تھا
کہ یا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ہم آپ کے بیٹے کے نام پر اپنی جان نچھاور کر دیں گے، اور اس انداز سے نچھاور کریں گے کہ ہمارا وجود مٹ جائے گا، حسین کا نام باقی رہے گا۔ اور اب بھی آپ جائیں نا تو ان میں سے اکثر قبروں پہ لکھا ہوتا ہے شہید گمنام حاجت دادے، یعنی یہ وہ گمنام شہید ہے جس سے ہمیں حاجتیں ملی ہیں۔ کیوں؟ یہ علی کا رستہ ہے، یہ حسین کا رستہ ہے، یہ سید الشہداء کا وہ رستہ ہے جو کربلا تک جاتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا کربلا کے لیے۔ ہمت تو ہو، حوصلہ تو کریں، ارادہ تو کرے انسان۔ جب اپنے اختیار سے انسان ارادہ کرے گا وہ مدد کے لیے ضرور آئے گا۔ علماء کرام نے اپنی زندگیاں نچھاور کر دیں۔ آج دین اتنی خوبصورت حالت میں جو ہمارے پاس ہے، علماء کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ کسی نے جیل میں بیٹھ کر کتاب لکھی ہے، نہ قلم تھا نہ دوات، اپنے خون سے کتاب لکھی۔ کہاں لکھی؟ زندان میں۔ کیا نام ہے؟ لما۔ آج تک اگر دینی مدرسے کا طالب علم لما کی کتاب کو نہ پڑھے، لوگ اسے دینی طالب علم تصور نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کسی نے بڑے خلوص سے اپنا خون دیا ہے اس رستے میں، اپنی زندگیاں دی ہیں پوری پوری۔ مرحوم شیخ حسن نجفی آیت اللہ عظیم شخصیت ہیں، جواہر الکلام کتاب لکھی ہے۔ آج علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی طالب علم کے کتاب خانے میں جواہر الکلام موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اب دوسری کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ حسن نجفی، بیٹے کا انتقال ہوا، میت رکھی ہوئی ہے، میت رکھی ہوئی ہے، آئے، بلایا گیا، آئے، جنازے کے پاس بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد کاغذ اور قلم نکالا، 2 صفحے جواہر الکلام کے لکھے، اور لکھنے کے بعد بیٹے کو مخاطب کیا کہ اے میرے عزیز بیٹے، تمہارے باپ کے پاس اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، یہ 2 صفحے میں تمہاری نظر کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد گریہ کیا، افسوس کیا، کہا کہ میرے بیٹے نے ایسے وقت زندگی گزاری جب میں نے بہت تنگ دستی میں حالات گزارے۔ کتنا خوبصورت یہ دین ہے کہ جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ اس میں انحراف، اختلاف کھوکھلا نظر آتا ہے، ہمیں ابس نظر آتا ہے، اس کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ دین ہمارا مذہب، ہمارا فرقہ اتنا پختہ ہے۔ ہم جب صاحب علم سے حاجت مانگتے ہیں تو خدا بند متعال بڑھ کے ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، نہ صرف ہماری بلکہ اس کی بھی حاجت پوری کرتا ہے، کہ جسے مذہب جعفریہ سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کی حاجت بھی پوری ہوتی ہے۔ بس عزیزو، میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ ایران کے شہر خوزستان، صوبہ خوزستان میں ایک جگہ مجلس ہو رہی ہے، اور یہی صاحب جواہر الکلام کے جو پوتے ہیں وہ نقل کرتے ہیں، خود اپنے زمانے کے بڑے جید عالم دین ہیں۔ انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مغیلب نامی ایک شخص ہے جو 4 سال سے فالج کے اٹیک کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتا، لیکن اس کا یہ دستور ہے کہ جب بھی ایام عزا آتے ہیں اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہے کہ مجھے لے جا کے پر مجلس حسین میں بٹھا دو، کیونکہ میں کچھ بھی ہو جائے یہ مجلس ترک نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں 1 سال میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس شخص کو لا کے بٹھایا گیا، اور ممبر چونکہ بڑے ہوتے ہیں، ممبر کے نیچے جگہ ہوتی ہے، اسے لا کر ممبر کے برابر میں بٹھا دیا کرتے تھے کہ یہ اپنے پیر ممبر کے نیچے ڈال لے اور ممبر کو پکڑ کے بیٹھ جائے۔ 1 سال 7 محرم کو، اسی طرح شب 8 محرم،
یا شب 9 محرم، کہا مولا عباس، مولا حضرت ابوالفضل عباس کی مجلس ہو رہی ہے، اور مجلس میں ذاکر نے مصائب ختم کیے اور عوام نے، عزاداروں نے واہ عباسہ کے نعرے لگانا شروع کیے۔ ایک مرتبہ اپنے سروں کو پیٹنا شروع کیا، اپنے سینوں کو پیٹنا شروع کیا، اور عزادار اس وقت اپنے حال سے بے حال ہو گئے، سب کھڑے ہو کر واہ عباسہ کے نعرے لگا لگا کر ماتم کرنے لگے۔ صبح کے وقت یہ مجلس شروع ہوئی ہے، اور اب ماتمی عزادار ماتم کر رہے ہیں، سینہ زنی کر رہے ہیں اور نعرے لگاتے چلے جا رہے ہیں واہ عباسہ، اور اپنے سروں کو پیٹ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم نے یہ دیکھا کہ مغیلب اپنے سر کو پیٹتا ہوا کھڑا ہو گیا ہے اور مجمع کے بیچ میں آ گیا ہے، اور وہاں پر آ کر نعرہ لگا رہا ہے دخیلک یا عباس، اے عباس تم نے مجھے صحیح کر دیا، اے عباس میں تمہارا نوکر ہو گیا۔ اب جو لوگوں نے اس شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا نا، ایک مرتبہ شور و غل بڑھا اور لوگوں نے بھرپور انداز سے سینہ زنی کرنا شروع کر دی، اور اس شخص کے کپڑے تبرکن پھاڑنا شروع کر دیے۔ اور یہ مجلس جس کے اوقات صبح کے تھے، یہ مجلس رات تک چلتی رہی۔ جب آدھی رات کو کچھ رش کم ہوا تو ہم اس کے پاس گئے، ہم نے جا کے یہ کہا کہ اے مغیلب کیا بات ہے، یہ اچانک تمہیں خداوند متعال نے شفا کیسی دے دی؟ کہا بس جب سب جناب عباس پہ گریہ کر رہے تھے نا، رو رہے تھے، اور ہر شخص واہ عباسہ کے نعرے لگا رہا تھا نا، تو ایسے میں نے بھی رونا شروع کیا، مولا سے توسل کرنا شروع کیا کہ مولا میں بھی آپ کا بندہ ہوں، مولا میں بھی معذور ہوں، مولا مجھے بھی شفا دیجئے۔ اتنے میں مجھ پر ایک خواب کی کیفیت طاری ہوئی، اور میں نے یہ دیکھا کہ ایک وجیح لمبے قد کا جوان میرے سامنے کھڑا ہے۔ اس جوان نے مجھے مخاطب کیا کہ اے مغیلہ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ کھڑے ہو، تم بھی عباس کا ماتم کرو، تم بھی یہاں پر حسین کی سینہ زنی کرو۔ کہا کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے، پیر مفلوج ہو چکے ہیں۔ کہا کہ نہیں مغیلہ کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ تم کھڑے ہو سکتے ہو، کھڑے ہو، ممبر کے سہارے سے کھڑے ہو، ہمت کرو، تم کھڑے ہو سکتے ہو، آؤ کھڑے ہو، ماتم کرو۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں نے گھبرا کے یہ کہا کہ نہیں مولا میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ارے ذرا اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ کے سہارے سے کھڑے ہوتا ہوں۔ ایک مرتبہ مجھے مخاطب کیا، کہا مغیلک دیکھتے نہیں ہو ہمارے ہاتھ نہیں ہے، دیکھتے نہیں ہو ہمارے ہاتھ نہیں ہے، لو یہ ہمارے ذوالجناح کی رکابیں پکڑو۔ ایک مرتبہ میں نے رکابیں پکڑی، کھڑا ہوا، اب جو کھڑا ہوتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں؟ میرے مولا مجھے شفا دے چکے ہیں۔ ہاں عزیزو، یہی ہاتھ جو کٹ کے گرے ہیں انہی سے شفا ملنی ہے، یہی ہاتھ جو کٹ کے گرے ہیں یہی ہدایت دکھائیں گے۔ ایک مرتبہ جب حسین علیہ السلام کے پاس کوئی اور نہ رہا نا، تو لشکر کے علمدار نے ایک مرتبہ بڑھ کے مولا کو مخاطب کیا، اجرکم عند اللہ، تا مولا اب مجھے بھی اذن جہاد دے دیجئے۔ حسین نے ایک مرتبہ بھائی کے چہرے کو دیکھا، کہا بھیا عباس تم کہاں کا ارادہ کر رہے ہو؟ بھیا عباس تم ہماری ڈھارس ہو، ہماری فوج کے علم بردار ہو، ہمارے لشکر کا وقار ہو، تم ہماری بیویوں کے پردے کی آس ہو۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے سید الشہداء کو مخاطب کیا، ارے مولا حسین کون سی فوج؟ ارے کوئی فوج باقی نہیں رہی لشکر میں، یا میں ہوں یا آپ ہیں۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ ایک مرتبہ مولا نے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ مولا عباس کے حوالے کیا، عباس نے ٹوٹا ہوا نیزہ لیا۔ اب جو باہر نکلے کیا دیکھتے ہیں؟ ارے سکینہ کے خیمے سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، معصوم بچے التش التش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ خیمے میں داخل ہوئے، دیکھا معصوم سکینہ سوکھی ہوئی مشکیں جمع کیے ہوئے بیٹھی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر کے یہ دلاسا دے رہی ہیں کہ دیکھو تھوڑا سا صبر اور کر لو،
میرے چچا عباس ابھی پانی لے کے آئیں گے، تم سب کو پانی پلائیں گے، ہم سب سیراب ہوں گے۔ میرے مولا عباس سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، سکینہ کی سوکھی ہوئی مشک کو اٹھایا، ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں لیا، ایک مرتبہ شریعہ فرات پر حملہ آور ہوئے۔ وہ عباس جس کے ہاتھ میں اگر تلوار ہوتی تو کشتوں کے پشتے لگا دیتا، ہائے رے میرا مولا، ارے اطاعت حسینی میں اتنا آگے ہے کہ جو ٹوٹا ہوا نیزہ دیا تھا اسی نیزے سے حملہ آور ہوئے۔ فوجوں نے رستہ چھوڑ دیا، نہر فرات کے کنارے پہنچے، مشک کو پانی سے بھرا، ایک مرتبہ مشک کا دہن بند کیا، اپنے چلو میں پانی کو اٹھایا، ایک مرتبہ پانی کی جانب دیکھا، پانی کو مخاطب کیا، کہا او فرات کے پانی، تو وہ تجھ پر اہل رسول اپنے خیموں میں پیاسی رہے اور تو یہاں پر اس انداز سے بہتی رہے۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے، خیام حسینی کا رخ کیا میرے مولا نے، ایک شقی نے بڑھ کر میرے مولا پہ حملہ کیا، دایاں بازو کٹ کے گرا، اب مشکوں اور علم کو بائیں بازو سے سنبھالا، اب میرے مولا کا ہدف صرف یہ ہے کہ کسی طرح سکینہ کو پانی پہنچا دیں۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ، مولا کسی غم میں نہ رلائے سوائے کربلا والوں کے غم کے۔ اتنی دیر میں ایک اور شقی نے بڑھ کے جو حملہ کیا، میرے مولا کا دوسرا بازو بھی کٹ کے گرا، اب اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کے سہارے علم کو دبایا، مشک کو دانتوں میں دبایا، تیز رفتاری سے خیام حسینی کا رخ کیا، لیکن میں کیا کروں؟ ارے ایک شقی نے جو تیر چلایا میرے مولا کی آنکھوں میں پیوست ہوا، دوسرا تیر چلا مشک سکینہ کو چھیدتا ہوا سینہ عباس میں پیوست ہوا، ارے اپنے ذوالجناح پہ ڈگمگا گئے۔ ایک مرتبہ ایک شقی نے بڑھ کے میرے مولا کے سر پہ گرز مارا، عباس علمدار سینے فرس سے زمین کی جانب آئے۔ ایک مرتبہ حسین سید الشہداء کو مخاطب کیا، یا مولا ادرکنا، اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ، یا مولا تیرا عباس گر گیا، یا مولا مشک سکینہ سے پانی بہ گیا۔ ایک مرتبہ میرے مولا فوج پہ حملہ آور ہوئے، میرے مولا فوج پہ حملہ آور ہوئے، کیا دیکھتے ہیں میرے مولا عباس کا دایاں بازو کٹ کے گرا ہے، آگے بڑھے بائیں بازو کو دیکھا، ارے اب جب لاش کو ڈھونڈنا شروع کیا، ارے نہر فرات سے کچھ فاصلے پر میرے مولا عباس علمدار زخمی حالت میں گرے ہوئے ہیں۔ بھائی کے سرانے آئے، اپنے بھائی کو مخاطب کیا، دیکھا عباس علمدار میں ابھی کچھ رمق باقی ہے، سر کو اٹھایا، زانوں پہ رکھا، ایک مرتبہ عباس کو مخاطب کیا، یا عباس الان انکسر ظہری، ارے عباس حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ، چلو بھیا تم میں رمق ہے، ابھی جان باقی ہے، چلو تمہیں خیمے میں لے چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا عباس نے آواز دی، نہیں مولا حسین، عباس کو خیمے میں نہ لے جانا، ارے آپ کی سکینہ کی آس تھا عباس، ارے جب مشکیزے کو دیکھے گی نا، جب اپنے چچا کو اس حالت میں دیکھے گی، ارے معصوم سکینہ پہ کیا گزرے گی۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ اور حسین کیا کرتے ہیں، جب ایک ایک آدمی سینے فرس پہ زمین پہ گرتا تھا نا، میرے مولا کا صحابی ہو، میرے مولا کی اولاد ہو، فرزندان عقیل ہوں، فرزندان جعفر طیار ہوں، فرزندان علی بن ابی طالب ہوں، کوئی صحابی ہو، کوئی بھی امام کا دوستدار ہو، کوئی بھی امام کا لشکر والا ہو، جب بھی زمین پہ گرتا تھا نا تو میرے مولا آگے بڑھتے تھے، عباس علمدار کو آواز دیتے تھے، ارے ذرا بھیا عباس آگے بڑھنا، دیکھو زہیر گر گئے، دیکھو حبیب گر گئے، مسلم ابن اوسجا کو اٹھانا ہے، قاسم ابن حسن کو لانا ہے، ارے اب حسین کیا کرے، وہ عباس جو حسین
آخری سہارا تھا، ارے اب اس دنیا سے جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ اجرکم عند اللہ، ایک مرتبہ چھدی ہوئی مشق کو اٹھایا، علم حضرت عباس کو اٹھایا، خیمے کی جانب بڑھنے لگے۔ بی بی سکینہ جو معصوم بچوں کے ساتھ بیٹھی یہ دیکھ رہی تھی نا کہ میرے مولا عباس، چچا عباس ارے پانی لینے کے لیے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ بچوں کو بلایا، ارے بچوں ذرا نزدیک آنا، جلدی سے آؤ، ذرا آگے بڑھو، دیکھو میرے چچا پانی لے کے آ رہے ہیں، لیکن میں کیا کروں معصوم سکینہ کی نا امیدی کا۔ ایک مرتبہ حسین سید الشہداء کو دیکھا، ایک چھدی ہوئی مشق، ایک خون میں اٹا ہوا علم لے کے، اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ، میرے مولا نزدیک پہنچے۔ سکینہ نے مخاطب کیا، ارے اپنے مشکیزے کا نہ پوچھا، علم کا نہ پوچھا، ایک مرتبہ باپ کو مخاطب کیا، ارے بابا آپ تو اکیلے آ گئے، میرے چچا عباس کہاں رہ گئے؟ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ راوی کہتا ہے کہ بعد قتل امام حسین لوگوں نے اپنے بغض میں عباس علمدار کا لاشا پامال کر دیا۔ جب میرے مولا سجاد بعد کربلا، بعد عاشورہ لاشوں کو دفنانے کے لیے آئے ہیں نا، تو لاشوں میں ڈھونڈنا شروع کیا کہ سب کی لاشیں تو مل گئی، چچا عباس کا لاشا نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ بنی اسد کے افراد نے کہا کہ ہم نے فرات کے کنارے ایک لاشے کو دیکھا ہے، لیکن اسے دیکھنے سے محسوس نہیں ہوتا کہ یہ لاشا کسی قوی ہیکل شخص کا ہے۔ عباس علمدار تو اتنے قوی تھے، اتنے مضبوط جسم کے تھے کہ جب ذوالجناح پہ سوار ہوتے تھے نا تو پیروں کی ایڑیاں لکیر کھینچتے ہوئے جاتی تھی۔ یہ عباس علمدار نہیں ہو سکتے۔ میرے مولا سجاد جب لاشے پہ پہنچے نا، ایک مرتبہ لاش کو دیکھ کے مخاطب کیا، ہائے رے چچا عباس، دشمن نے کس طرح بغض و کینہ نکالا ہے، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ آبا کو بچھایا، لاش کے ٹکڑے جمع کیے، ایک گٹھری بنائی، کچھ عرصہ گزرا ہے نا، بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، بس زحمتوں کو تمام کیا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ ایک دور وہ آیا جب میرے مولا عباس کے مزار کی مرمت ہوئی، ایک عالم دین کی نگرانی میں مزار کی مرمت ہو رہی تھی۔ ایک مزدور جو مزار کی مرمت کر رہا تھا نا، اس نے ایک مرتبہ اس عالم دین کو مخاطب کیا، کہا کہ حضرت علامہ، حضرت آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ کہا پوچھو کیا سوال ہے؟ کہا یہ عباس علمدار کی ہی قبر ہے نا؟ ہاں عباس علمدار کی قبر ہے۔ کہا کہ نہیں، ہم نے یہ سن رکھا تھا کہ عباس بہت قوی ہیکل تھے، بہت لمبے چوڑے تھے، لیکن یہ قبر تو بہت چھوٹی سی ہے، بہت چھوٹی سی ہے۔ کہا کہ ہاں اے بولنے والے، سوال پوچھنے والے، سن، جب میرے مولا عباس شہید ہوئے نا، جسم کے اتنے ٹکڑے ہوئے، میرے مولا سجاد نے ایک گٹھری بنائی، ایک چھوٹی سی لحد کھودی، اپنے چچا عباس کو دفنا دیا۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ آج آخری ایام کے آخری دن ہے، مولا عباس کا پرسہ ہے، جی بھر کے رو لو، جی بھر کے رو لو۔ جب آنسو گریں گے نا تو یہاں پر حاجتیں پوری ہوں گی۔ آج باب الحوائج کی شہادت ہے، آج اس کی شہادت ہے جو بن مانگے دے دیتا ہے، کٹے ہاتھوں سے دے دیتا ہے۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ ایک ذاکر نے میرے مولا کے مصائب پڑھے، رات کو سویا، خواب میں میری بی بی فاطمۃ الزہرا کو دیکھا۔ بی بی نے مخاطب کیا، کہا کہ اے ذاکر، میں تجھ سے ناراض ہوں۔ کہا بی بی ایسی کیا غلطی ہو گئی، ایسی کیا غلطی میں نے کر دی؟ بی بی آپ کے بیٹے کا عزادار ہوں، آپ کے بیٹے کا تذکرہ کرتا ہوں۔ ارے بی بی ایسی کون سی غلطی کر دی، کیا غلط پڑھ دیا؟ کہا تم نے میرے بیٹے عباس کے سارے مصائب تو پڑھے، لیکن جو عباس کا اصلی مصیبت تھی عباس کی وہ تو نے نہیں پڑھی۔ کہا بی بی جو میرے ذہن میں تھا میں نے پڑھ دیا، جو میں نے پڑھ رکھا تھا میں نے پڑھ دیا۔ اگر آپ مجھے یہ بات بتا دیں کہ جناب عباس کی اصلی مصیبت کیا تھی تو میری معلومات میں اضافہ ہو جائے گا، اور وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد وہ مصائب پڑھوں گا۔ میری بیوی نے کہا ہے او ذاکر سن، کربلا کے میدان میں
جو بھی زخمی ہو کر زین فرض سے زمین پہ گرتا تھا نا، تو زمین پہ گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، لیکن ہائے میرا بیٹا عباس، ارے جب زمین پہ گرا دونوں ہاتھ نہیں تھے، ایک مرتبہ منہ کے بل زمین پہ گرا، جو تیر سینہ عباس میں پیوست تھے آر پار لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم